رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علمه وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسموكات وداحي المدحوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما ابن زهراء الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اوصیکما بتقوی اللہ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بہت بڑی یہ توفیق ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں شبہ قدر کو درک کرنے کا موقع دیا۔ آج بھی شب قدر ہے، 23ویں رات ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم واقعاً شکر ادا نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی یہ توفیق خدا نے ہمیں دی کہ ہم شب قدر کو درک کر رہے ہیں۔ چونکہ خود رمضان کا مہینوں میں سے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ موضوع نہیں ہے، مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں رسول خدا نے یہ فرمایا کہ قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے کا دل، قلب لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ تو پروردگار عالم کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں واقعاً
کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم شب قدر کو درک کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، اسی شب قدر کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد پھر میں مولا کائنات کے فرمان کی طرف آتا ہوں۔ رسول گرامی اسلام نے یہ فرمایا کہ شب قدر کو پروردگار عالم تمام ملائکہ کو حکم کرتا ہے، اور وہ بھی جناب جبرائیل کی سربراہی میں، کہ آپ جائیں زمین پہ اور تمام مومنین جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کے آخر میں آپ امین کہیں۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، جناب جبرائیل تمام فرشتوں کو احضار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، جمع کر کے یہ حکم دیتے ہیں تمام فرشتوں کو کہ سنو، آج آپ زمین پر جا رہے ہو، زمین پر جتنے مومنین بھی دعائیں کریں گے آپ ان کی دعاؤں کے بعد امین کہیں، مومنین کے لیے استغفار طلب کریں۔ تو وہ تمام فرشتے جناب جبرائیل، اور پہلے تو خداوند متعال نے نازل کیا، پھر چونکہ سربراہی یہ جناب جبرائیل میں آ رہے ہیں، تو جناب جبرائیل نے جو حکم دیا اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ تمام مومنین کے لیے شب قدر کو طلب استغفار کرتے ہیں۔ اور جب وہ سحری کے وقت واپس جاتے ہیں تو جناب جبرائیل کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں جا کے جناب جبرائیل سے کہ اے جناب جبرائیل، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو حکم دیا تھا کہ ہم مومنین کے لیے طلب استغفار کریں، ان کے لیے ہم امین کہیں، تو ہم نے ایسا ہی کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس وقت جناب جبرائیل یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم نے مومنین کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مومنین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں معاف نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جناب جبرائیل سے کہ وہ کون سے ایسے بدبخت ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رمضان کے مہینے میں بھی، اور پھر وہ بھی لیلۃ القدر جو کہ قلب رمضان ہے، اس میں بھی وہ خداوند متعال سے معافی نہیں مانگ سکے، وہ کون سے ایسے 3 لوگ ہیں؟ تو اس وقت جناب جبرائیل یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آگ کے والدین، دوسرا قطع رحم کرنے والا، اور تیسرا جو ناراض ہو اپنے گھر والوں سے، مومنین سے جو ناراض ہو۔ یہ 3 لوگ بخشے نہیں جائیں گے، خدا نے انہیں معاف نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، مختصر سا میں ان کے بارے میں بیان کر کے کہ آگ کے والدین کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے، جوانوں کو خصوصی میں دعوت دوں گا کہ توجہ فرمائیں گے کہ آگ کے والدین کون سے ہیں، کسے کہا جاتا ہے، آگ کے والدین کون ہوتا ہے؟ تو آگ کے والدین کی تعریف یہ ہے کہ آگ کے والدین اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے والدین ناراحت ہوں، اس سے بیزار ہوں، یا ناراض ہوں اس سے۔ اب یہ ان کا کہنا کہ میں آپ کو آگ کرتا ہوں یا یہ میں آپ سے ناراض ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ آگ کے والدین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کا دل دکھے، یعنی کوئی انسان، کوئی جوان اپنے والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، ایسا کام کرے، کوئی ایسا فعل انجام دے یا کوئی ایسی گفتگو کرے اس طرح کی کہ جس کی وجہ سے ان کا دل اس سے راضی نہ ہو، ناراض ہو جائیں، اگرچہ وہ اپنے زبان پہ نہ لائیں، تو وہ آگ کے والدین ہوتا ہے۔ تو میرے جوانوں، عزیزوں، ہمیں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے اس موضوع کی طرف کہ کہیں ہم والدین کو ناراحت تو نہیں کر رہے، کہیں کسی اپنے عمل کی وجہ سے، کسی گفتار کی وجہ سے، کسی کردار کی وجہ سے ہم اپنے والدین کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ توجہ کرنی چاہیے اس خصوصی اس بات کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو اس مہینے میں بھی اور شب قدر میں بھی جو خدا کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگ سکتا، خدا جسے معاف نہیں کرتا، وہ آگ کے والدین ہے۔ اور دوسرا قطع رحم کرنے والا۔ قطع رحم کرنے والا کون؟ قطع رحم کرنے والا وہ شخص یعنی اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے، مثلا کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں سے، ان کی اولاد، اپنے چچا، تایا، پھپھی، خالہ، یہ جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کر دے، یعنی آنا جانا ان کے ساتھ نہ رکھے،
ان کے ساتھ ناراض ہو، تو یہ ایسا شخص جو قطع رحم کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ان باتوں کی طرف خصوصی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں خاص طور پہ ہمیں اپنی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے اور شب قدر کے اعمال انجام دینے چاہیے میرے عزیزوں۔ بس میں مختصر آگے چلوں۔ اور تیسرا وہ شخص جو ناراض ہو مومنین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ناراض ہو۔ اب وہ قطع رحم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہے، لیکن ناراض شخص یعنی ان کے علاوہ اگر وہ دوسرے مومنین سے اگر ناراض ہے، 3 دن سے زیادہ وہ اگر ناراض رہے تو عبادات ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر ہم تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑا سوچیں کہ دیکھیں کہ خود ہم جب مومنین سے رابطہ نہیں رکھتے، ہم نے خود رابطہ توڑا ہوا ہے، اور پھر شب قدر میں ہم سر پہ قرآن رکھ کے خدا سے رابطہ کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، وہ کیا پھر وہ خدا ہم سے رابطہ کرے گا کہ جب ہم نے مومنین سے رابطہ توڑا ہوا ہے؟ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ جو 3 باتیں ہیں یہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی گناہ کی دیکھیں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو ان باتوں کی طرف حقوق العباد خاص طور پر بڑے سخت ہیں۔ حقوق اللہ تو چلیں پھر بھی خدا کے سامنے ہم روئیں گے، گریہ کریں گے، وہ خدا سے معافی مانگے، خدا معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ماہ رمضان میں۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک خدا معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ ہم نے کوئی اگر زیادتی کی ہے۔ تو اس مہینے میں یہ کوشش کریں، اگر ہم کسی سے ناراض ہیں یا کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم پہل کریں، اس سے راضی کریں، خصوصاً اپنے خاندان میں، پہلے اپنے گھر میں، اس کے بعد پھر باہر۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ ایک قطع آگ کے والدین نہیں ہونا چاہیے، والدین کو کسی طرح بھی گفتار و کردار سے ناراحت نہیں کریں، اسی طرح قطع رحم نہیں کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ آنا جانا اور ان کے ساتھ راضی رہیں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کا ایک فرمان جو کہ وصیت فرمائی ہے مولا کائنات نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ دیکھیں نہج البلاغہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ مولا کائنات کے خطبات ہیں، دوسرا حصہ وصیت ناموں پہ مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کلمات کثار حکمت ہا پہ مشتمل ہے، یعنی کلمات حکمت ہیں، اس میں کلمات کثار کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ تو یہ دوسرے حصے میں وصیت نامہ ہے اپنے فرزندان کے لیے۔ سامنے تو فرزندان امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن وہ وصیت کس لیے، کن کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، وہ تو معصوم ہیں۔ تو عزیزو یہ 47واں نمبر اس کا ہے وصیت نامے کا۔ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں گے، نہج البلاغہ اردو ترجمے میں موجود ہے۔ اس کے تقریباً 7 یا 8 فراز ہیں، میں نے پہلے 2 کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ تو اس وصیت میں یہ وصیت کب کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ وصیت یہ مولا کائنات کب کر رہے ہیں اپنے فرزندان کو۔ یہ وصیت اس وقت کر رہے ہیں جب وہ بستر شہادت پر ہیں۔ یہ کتنی مہم بات ہوگی، پوری زندگی کا خلاصہ ہے، بستر شہادت پر مولا کائنات اپنے فرزندان کو یہ وصیت کر رہے ہیں۔ جس طرح رسول خدا اپنے آخری ایام میں انہوں نے جو فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، وہ بھی کتنی مہم چیز اور پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر کے گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اہل بیت و قرآن کے ساتھ متمسک ہیں یا نہیں۔ رسول خدا نے اپنے آخری ایام میں یہ فرمایا، یعنی یہ بہت مہم بات تھی۔ اسی طرح مولا کائنات بھی اپنے آخری ٹائم پہ بالکل بستر شہادت پر ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ،
اے میرے بیٹے حسن و حسین، میں تم دونوں کو تقوی پروردگار کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ پروردگار عالم سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور کبھی بھی دنیا کی لالچ نہیں کرنا، دنیا کے پیچھے نہیں جانا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، تم دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَانْكُمَا، کبھی بھی وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پہ افسوس نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز ہاتھ میں آئی اور چلی گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اسی کا افسوس کرتے رہو کہ خدایا یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے پاس مثلا فرض کریں دولت تھی، یہ گاڑی تھی، فلاں تھا، وہ چلی گئی، اسے سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ دنیا کی چیز تھی، آئی چلی گئی، اس پہ افسوس نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور ہمیشہ جب بھی عمل کرو وہ ثواب کے لیے کرو۔ اور بریکٹ میں آپ خطبے میں اسی وصیت نامے میں دیکھیں گے لکھا ہوا ہے للآخرہ، آخرت کے لیے، یعنی ثواب کے لیے، یعنی جب بھی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی عمل کرو وہ خدا کے لیے کرو، اس لیے کہ جس کے لیے عمل کرو گے وہ آگے والا وہی اپنی حیثیت سے پاداش دے گا اس کی۔ اب مثلاً آپ میرے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، میرے لیے اگر کام کرتے ہیں، آپ کی نیت ہو، مثلاً کوئی کام آپ نے کیا وہ میرے لیے کیا ہے، قربتاً اللہ نہیں کیا، خدا کے لیے نہیں، میرے لیے کیا ہے، تو اگر میں فرض کریں کہ احسان کا بدلہ احسان کروں ہی تو میں اپنی حیثیت سے کروں گا۔ مثلاً فرض کریں اگر میں کسی کو افطاری دوں گا یا کوئی میں پیسے دیتا ہوں تو میں اپنی حیثیت سے، مثلاً فرض کریں میں نے ایک خرمے کا ڈبہ، ایک کھجور کا ایک ڈبہ دے دیا، 10 کلو چاول دے دیے، میری مطلب اتنی حیثیت، اتنا ہی یعنی کر سکتا ہوں، فرض کریں اگر میرے ساتھ کیا تو میں اس طرح۔ لیکن جب آپ اسی طرح اوپر بڑھتے چلے جائیں، مثلا ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا، صدر کے ساتھ کیا، تو وہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کام کرو خدا کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کے لیے کرو گے تو خدا اپنی حیثیت سے تمہیں عطا کرے گا۔ اور ہمیشہ وَعْمَلَا فرمایا وَعْمَلَا لِلْآخِرَةِ لِلْآجِرِ، جب بھی تم کام کرو آخرت کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا کی، یہاں پہ چند دن، 60 70 80 سال، یہ تو جیسے مشہور ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئیں گے وہ وہاں پہ کاٹیں گے۔ تو اس لیے مولا بھی فرما رہے ہیں، خلاصہ کیا انہوں نے، فرمایا کہ وَعْمَلَا لِلْآخِرَةِ، جب بھی کوئی بھی کام کرو آخرت کے لیے کرو۔ اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہو اپنے بچوں کی روزی کے لیے تو بھی قربتاً اللہ کی نیت کرو۔ اب اگرچہ اپنی ضروریات کے لیے نکل رہے ہو لیکن وہ پورا دن آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ کوئی بھی کام ہے، آپ فرض کریں گھر میں کام کر رہے ہیں، قربتاً اللہ کریں۔ گھر میں لیڈیز ہماری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں، قربتاً اللہ، کسی شوہر پہ یا اپنی اولاد پہ احسان کر کے نہیں، قربتاً اللہ کام کریں۔ وہی وہ جو گھر جو کام کر رہی ہیں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر شوہر بچے گھر میں کام کرتے ہیں وہ قربتاً اللہ کام کریں تو وہی ان کی عبادت ہو جائے گی۔ تو اسی لیے مولا یہ فرما رہے ہیں وَعْمَلَا لِلْآجِرِ، ہمیشہ جب بھی کام کرو آجر کے لیے، یعنی قربتاً اللہ، خدا کے لیے، آخرت کے لیے کام کرو۔ اور فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے مددگار رہو ہمیشہ۔ یہ پہلا فراز تھا۔ دوسرے فراز میں، دوسرا فراز اور اس کے ذیل میں چند معروضات، دوسرے فراز میں فرماتے ہیں وَأُوصِيكُمَا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي، میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو، فرزندان کو وصیت کرتا ہوں، وَأَهْلِي، اور اپنے تمام خاندان والوں کو وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر تیسرے جملے میں اس سے بھی عام فرمایا کہ من بلغہ کتابی،
اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں کہ جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، میرا یہ لکھا ہوا پہنچے، اسے میں وصیت کر رہا ہوں۔ کس بات کی وصیت کر رہے ہیں مولا؟ فرما رہے ہیں بتقوی اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اسے حاضر و ناظر جانو ہمیشہ۔ میرے عزیزو ابھی وقت نہیں ہے، ہم اللہ کو اگر حاضر و ناظر جانیں، آپ قرآن میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر اسی ایک بات پہ ہم یقین پیدا کر لیں، ہمیں یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ خدا عالم ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ علم رکھتا ہے، ہم جہاں پہ بھی ہیں وہ جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے، اگر اسی پہ ہم یقین کر لیں، یقین قلبی حاصل ہو جائے، تو یقین کریں کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے۔ تو فرمایا بتقوی اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور پھر فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنی زندگی کو منظم کر لو۔ یہ وصیت فرما رہے ہیں اپنے شہزادوں کو کہ اپنے زندگی کے امور کو منظم کر لو۔ میرے عزیزو یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم صبح کھانے میں یہ کھانا، تو دوپہر کو یہ کھانا، اور رات کو یہ کھانا، اور صبح رات کو اتنے بجے سونا، صبح اتنے بجے اٹھنا، یہ زندگی یعنی دنیا کے یہ زندگی کا برنامہ نہیں۔ فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کر لو، یعنی اس طرح منظم کرو کہ کل جب نتیجہ آئے تو تم اس میں پاس ہو جاؤ، یعنی کل آخرت میں آپ کو پریشانی نہ ہو، کل جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور کل پریشانی نہ ہو۔ اس لیے فرما رہے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کرو۔ تو اسی ذیل میں عرض کرتا چلو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، 6 چیزوں کو میں نے 6 چیزوں میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے 6 ذکر نہیں کرنی، صرف ایک چیز اس میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم جناب موسیٰ سے یہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے ارتقاء و بلندی کو انکساری و تواضع میں رکھا ہے، جبکہ لوگ اسے غرور و تکبر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے ارتقاء و بلندی کو انکساری میں رکھا ہے، تواضع میں رکھا ہے۔ میرے عزیزو جتنا انکساری و تواضع آپ کے اندر آئے گی، اتنا ہی آپ سر بلند ہوں گے۔ شاید بعض یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں مولانا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ سر بلند ہے۔ تو میرے عزیزو وہ ہوگا، لیکن وہ موقت ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ اس کی جو سر بلندی یا اس کی جو عزت ہے، اور یہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کسی پیسے والے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پیسے والا جو ہے وہ برا ہوتا ہے، نہیں، بہت سارے جو دولت مند ہیں وہ اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت یہ ہے کہ جو ایسے زیادہ جس کے پاس کوئی پاور آ جائے، کوئی دولت آ جائے، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تکبر و غرور آ جاتا ہے، انکساری نہیں رہتی، تواضع نہیں رہتی۔ تو جس میں جتنی زیادہ تواضع ہوگی، خدا اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو دنیاوی طور پہ جس کے پاس دولت یا جس کے پاس طاقت ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے ضرور سمجھتا ہوں میں، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس کے پاس عزت یا یہ وہ ہوتی ہے جو لوگ عزت کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے آپ خود جانتے ہوں گے، مستحضر ہیں کہ اس کے سامنے لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی پیسے والا ہے یا جس کے پاس سیٹ ہے، لیکن وہی جب چلا جائے تو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے اسی کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص نیک ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس میں تواضع انکساری ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے دشمن بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اسی کے ذیل میں، اسی انکساری و تواضع کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ مہدی ناراقی جنہوں نے کتاب لکھی معراج السعادہ، بہت بڑی کتاب ہے، اخلاقیات پہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اخلاق کی بہترین کتابوں میں سے ایک وہ ہے، یعنی سب سے اچھی اگر کہیں تو وہ کتاب ہے معراج السعادہ۔ انہوں نے اخلاق پہ یہ کتاب لکھی
کتاب کم میں یہاں لکھی گئی، کم میں چاپ ہوئی، مارکیٹ میں چلی گئی، عام تمام لوگوں کے پاس مارکیٹ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد وہ نجف گئے زیارت کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے۔ جب نجف گئے تو ظاہر ہے یہ کتاب لکھی ہوئی تھی، اتنی مشہور بھی ہوئی، اور خود بھی مہدی ناراقی جو ہیں وہ بڑے مشہور عالم دین تھے۔ تو جب وہ نجف پہنچے تو تمام طلاب نے ان کا استقبال کیا، بڑی بڑی شخصیات انہیں ملنے کے لیے آئی، ان کا استقبال کیا گیا۔ لیکن ایک شخص، ایک بڑی شخصیت انہیں ملنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ کون سی؟ وہ بحر العلوم، وہ انہیں ملنے نہیں آئے۔ تو جب تمام لوگ طلاب و شخصیات ایک دو دن گزر گئے، انہیں مل کے مثلاً ملاقات ہوتی رہی، جب وہ نہیں آئے تو یہ خود مہدی ناراقی ان کے پاس چلے گئے۔ اور جب ان کے پاس گئے تو ایک تو وہ خود ملنے کے لیے نہیں آئے تھے، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا، کوئی خاص توجہ نہیں کی، ملے ایسے عام، جیسے عام انسان سے بندہ یہ بھی مل واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، کسی وجہ سے مصروف ہیں، ذہنی طور پہ مصروف ہیں، تو اس لیے کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ یہ دیکھیں اب یہ تواضع انکساری، یہ اخلاق، واپس آ گئے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو فوراً یہ کہتا ہو میں اتنی بڑی شخصیت اور وہ نہیں آئے، پہلی بات تو وہ ملنے کے لیے نہیں آئے، اور جب اب میں گیا ہوں تو آگے سے انہوں نے مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ لیکن ان کے ذہن میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی، یہ واپس آ گئے۔ پھر اپنے نجف میں جو ان کے کام تھے وہ کام وغیرہ کیے، زیارت پہ گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اپنی تمام ملاقاتیں ہو گئیں، زیارت بھی ہو گئی، دوسری دفعہ پھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی ایسی خاص کوئی توجہ نہیں کی انہوں نے۔ تو اور بالآخر جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تیسری دفعہ، اب یہ دیکھیں دوسری دفعہ گئے پھر بھی کوئی خاص توجہ نہیں، پھر بھی ان کے ذہن میں کوئی منفی ان کے بارے میں کوئی ایسے تاثرات نہیں آئے کہ وہ اس طرح ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ تیسری دفعہ پھر جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں، پھر دوبارہ انہیں خدا حافظی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ بس میں مختصر ہوں، خدا حافظی کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت جناب بحر العلوم بڑے جوش و خروش سے ان سے ملتے ہیں، دسترخوان لگ جاتے ہیں، بڑے وہ سارے پروٹوکول جو ہونا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے دیا۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھائی یہ کیا، یہ وہ کام جو پہلی ملاقات میں ہونا چاہیے تھا وہ اب ہو رہا ہے، اس کی کیا بات ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ ابھی دل ہی دل میں وہ ذہن میں ایسے سوچ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے سوال کیا جناب بحر العلوم سے کہ یہ جو ابھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ تو پہلی ملاقات میں کرنا چاہیے تھا، ابھی جب میں خدا حافظی کے لیے آیا ہوں، آخری ملاقات ہے، تو اس وقت آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب بحر العلوم یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اخلاقیات پہ کتاب لکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے کتاب لکھی۔ کہا کہ اس میں تمام امور اس میں لکھے، تمام جہاد کی طرف آپ نے اس میں توجہ دلوائی؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں جناب بحر العلوم کہ آپ نے یہ جو ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہیں یہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ خود بھی ان پہ عمل کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ تو انہوں نے جناب مہدی ناراقی نے عمل کر کے دکھایا کہ واقعاً جو لکھا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں تواضع، انکساری، یہ اخلاق، اتنے بڑے عالم دین 2 دفعہ گئے، آگے سے کوئی انہوں نے لفٹ ہی نہیں کروائی، کوئی پوچھا نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے ذہن میں بالکل ایسے کوئی منفی تاثرات ان کے بارے میں نہیں آئے کہ کیوں اس طرح کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق، یہ ہے تواضع، یہ انکساری۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اخلاق کے مالک بنیں، ہم میں تواضع انکساری ہو۔ تو خدا نے جناب موسیٰ سے یہ فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میں نے تواضع انکساری میں ارتقاء و بلندی کو رکھا ہے، نہ غرور و تکبر میں، جبکہ دنیا والے لوگ اس ارتقاء کو، بلندی کو غرور و تکبر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔
تو بس میرے عزیزو، آخری بات میں بس ترجمہ کر کے آگے بس چند جملے مصائب کے ذکر کرتا ہوں۔ تیسری بات جو وصیت کی، فرمایا کہ وَصَلَاحُ بَيْنِ ذَاتِكُمْ، اپنے درمیان صلح و صفائی رکھو۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، یعنی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائی سب کے ساتھ صلح و صفائی، اس کے بعد خاندان میں، محلے میں، اپنے شہر میں، جہاں تک ہو سکے اپنے درمیان، لوگوں کے درمیان دیکھا جہاں ناراض ہیں صلح و صفائی کروانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں، انی سمعت جداکما، میں نے آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام۔ فرمایا کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان صلح و صفائی کے ساتھ رہنا یہ عام نماز روزوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو بس میرے عزیزو، میں بہت سارا سوچ کے آیا تھا لیکن ٹائم ابھی کم ہے، چند جملے مصائب کے دیکھیں۔ اسی خطبے کے آخر میں مولا کائنات اپنے دونوں شہزادوں امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی دوسری اولاد جو ان کے سامنے تھی، انہیں جمع کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو میرے مرنے کے بعد کشت و کشتار شروع نہیں کر دینا۔ جان کا بدلہ جان ہے، قصاص لینا دین اسلام میں ہے، قصاص لینا فقط میرے اس دشمن سے۔ اور سنو، اس نے ایک ضربت ماری ہے، اگر میں اس ضربت کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاؤں تو اسے فقط ایک ضربت مارنا، میں قربان جاؤں آپ کی عدالت پہ مولا۔ فرمایا کہ ایک ضربت اسے فقط مارنا، اور خبردار اس کے اعضاء کو جدا نہیں کرنا، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ایاکم والمثلا ولو بالقلب العقور، قربان جاؤں مولا۔ فرمایا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ مردے کے اعضاء کو جدا نہیں کرنا، اگرچہ وہ سگے وحشی ہی کیوں نہ ہو۔ میں قربان جاؤں مولا آپ کی عدالت پر۔ آپ آئے میدان کربلا میں، دیکھے آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ آئے ملعونوں نے شہید کرنے کے بعد مولا حسین سرزمین کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، شہید کرنے کے بعد اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ مقتل کے جملے ہیں، آپ کے جوڑ، آپ کے اعضاء جدا جدا ہو گئے، اجرکم علی اللہ آزاد۔ اور بس آخری جملے عرض کرتا چلوں عزیزو، مرد کے لیے سب سے زیادہ غیرت کا مسئلہ اپنی ماں، بہن اور زوجہ ہوتی ہے۔ آپ کو اول مظلوم کائنات کیوں کہا جاتا ہے؟ عزادارو، ایک مختصر سا واقعہ عرض کروں کہ یہاں سے دو بیوی میاں جو ہیں وہ گئے حج کے لیے۔ حج کرنے کے بعد وہ رسول خدا کی زیارت کے لیے گئے، اور انہیں بھی معلوم ہے، اکثر مومنین کو یہ علم ہے کہ جو باب جبرائیل ہے اس کی جو دیوار ہے وہاں پہ جناب سیدہ کا گھر تھا۔ تو عزادارو، اس ساتھ ان کو یہ معلوم تھا کہ جناب سیدہ کا گھر تھا، یہ زہرا تھی، آگے بڑی اس دیوار کو چوم لیا۔ جب دیوار کو چوما تو ایک شرطے نے دیکھا کہ اس خاتون نے دیوار کو چوما ہے۔ پھینکنے کے بعد اس نے اسے لات ماری۔ عزادارو، لات کا مارنا تھا، وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا۔ جب یہ شوہر نے دیکھا کہ میری ناموس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عزادارو وہ شوہر آگے بڑھا، اس شرطے کے گلے کو پکڑا، ایسے پکڑا اس وقت چھوڑا جب شرطہ مر گیا۔ عزیزو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس میں یہ طاقت غیرت کی طاقت تھی۔ اپنی زوجہ کو جب یہ دیکھا شرطہ مار رہا ہے، ایسے پکڑا کہ اسے مار دیا۔ میں مولا کائنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، مولا آپ کی غیرت کو سلام
السلام مولا کائنات گھر میں بیٹھے، دروازے کو آگ لگی، جلتا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا، محسن شہید ہوئے، آئے جناب مولا کے سامنے سیدہ کو تماچے لگے، سیدہ کو تازیانے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی اطاعت و عبادات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں انہیں باوقار روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے طالب علم یا میرے مولا ہمارے بھائی بہنیں جو پڑھ رہے ہیں، اس علمی میدان میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مرحومین و مرحومات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد یہ نام جو دیے گئے ہیں مولانا توحید صاحب کے مرحومین ہیں، یہ توحیدی صاحب کے والدہ مرحومہ، ان کے نانی مرحومہ، دادا مرحوم، اسی طرح دادی مرحومہ اور چچا مرحوم، چچی مرحومہ، دیگر جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، اور اسی طرح یہ تمام نام جو دیے گئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان تمام مرحومین و مرحومات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد قائد صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے بار میں آقا و مولا کا جل ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ طاہرین۔ تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً یہ جو نام دیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔